او آوی الی رکن شدید، اے کاش میرے پاس فوج ہوتی، میرے پاس لشکر ہوتا، میرے ہاتھ میں لاٹھی ہوتی، طاقت ہوتی، قوت ہوتی، میں تمہیں مار کے بھگاتا۔ اے ظالموں شرم کرو، نبی کو نہ مارو، اللہ کے پیغمبر کو نہ مارو، خدا کے نمائندے کو مت مارو۔ لوط علیہ السلام کو مارنا شروع کر دیا، گھسیٹنا شروع کر دیا۔ ادھر اللہ کے نبی نے جب رونا شروع کر دیا، ادھر آنسو پڑے، ادھر آواز آئی مکان کے اندر سے، قالو یا لوط، اندر سے آواز آئی، اس مکان سے آواز آئی۔ وہ فرشتے جو امتحان کے لیے بھیجے گئے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ اللہ کا نبی رو پڑا ہے، وہ خدا پاک کی قسم، آپ لوگ مانو یا نہ مانو، نبی کا رونا فرشتے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ فرمایا قالوا یا لوط انا رسول ربک، اے لوط علیہ السلام آپ نے ہمیں پہچانا نہیں، آپ نے ہمیں جانا نہیں، ہم آدمی نہیں ہیں، ہم لڑکے نہیں ہیں، ہم چھوکرے نہیں ہیں، ہم تو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ دروازے سے ہٹ جائیں، ان بدبختوں کو اندر آنے دو، چھوڑ دے دروازہ، اور ایک کام کریں، اپنے اہل و عیال کو ساتھ لیں، اپنی بیوی بچوں کو ساتھ لیں، کچھ ہی دیر کے اندر اس بستی کو خالی کر دیں، ہم تو اس بستی کو برباد کرنے آئے ہیں، ہم تو تباہ کرنے آئے ہیں۔ جن کو یقین تھا نبی کی بات پر، جنہیں یقین تھا نبی کے زبان پر، وہ تو ساتھ چلے گئے، لیکن نبی کی بیوی تھی، نبی کی گھر والی تھی، کچھ دیر چل پڑتی ہے، پھر رک جاتی ہے، پھر چل پڑتی ہے، پھر رک جاتی ہے، پیچھے مڑ کے دیکھتی ہے، ابھی تو کچھ نہیں ہوا، ابھی تو بستی ویسے ہی کی ویسی ہے، لیکن اللہ پاک جانتا تھا نا میرے نبی کی زبان پر یقین نہ کرنے والی، ہم نے تمہیں بیچ میں لپیٹنا اس عذاب کے۔ لوگوں کو خبردار کر دیا کہ بعض آدمی اگرچہ گناہ نہیں کرتا، لیکن اس آدمی کو یہ یقین ضرور کر لینا چاہیے کہ گنہگار کے لیے بربادی ہے، گنہگار کے لیے سزا ہے۔ اگر یہ یقین نہیں، وہ بھی ساتھ لپیٹا جائے گا۔ چنانچہ لوط علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر ابھی شہر سے کچھ دور نکلے تھے، بستی سے کچھ دور گئے تھے کہ ان فرشتوں نے اس زمین کو اس طرح سے کاٹ لیا جس طرح نرسری والے پیڑ کو کاٹ کر کے الگ کر دیتے ہیں۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ کسی ڈاکٹر حکیم کی بات نہیں ہے، یہ کسی پروفیسر کا بیان نہیں ہے، فرمایا یہ قرآن مجید کا بیان ہے۔ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین لنرسل علیہم حجارة من طین مسومة عند ربک للمسرفین۔ اے لوط علیہ السلام، ہم تو اس قوم کو برباد کرنے آئے ہیں، ہمیں تو بھیجا اسی لیے گیا ہے۔ اب زمین سے یہ ٹکڑا الگ ہو گیا، بستی کٹ گئی، شہر کٹ گیا، یہ علاقہ الگ کٹ گیا، بدمعاشی کا مزہ ان ظالموں کو سکھایا جائے گا۔ اب خدا کا قرآن کہتا ہے زمین سے کٹ گیا ٹکڑا، آسمان کی طرف ٹکڑا جا بھی رہا تھا، اور آسمان سے پتھروں کی بارش ہو بھی رہی تھی، پتھر برستے جاتے تھے۔ کیسا عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں کے اوپر، اور پتھر بھی کیسے نوکدار پتھر، اور صرف نوکدار نہیں، قرآن کریم کہتا ہے ان پتھروں پر نام بھی لکھے ہوئے تھے، یہ فلانے بدبخت کو لگے، یہ فلانے کو لگے، یہ فلانے کو لگے۔ بستی آسمان کی طرف جا رہی ہے، اوپر بہت دور لے گئے، آواز آئی زمین میں پلٹ کر کے پھینک دو، عورتیں مر گئی، بچے مر گئے، ساری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ نبی کی نصیحت پر کان نہ دھرا، پیغمبر کی زبان پر یقین نہ کیا۔ نبی نے صبح سمجھایا، شام سمجھایا، 2 بار سمجھایا، رات کو سمجھایا، ہر طریقے سے نبی نے ہاتھ پاؤں مارے، مگر قوم نہیں مانی، برادری نہیں مانا، خاندان نہیں مانا۔ ایک مزے کی بات، جب وہ عذاب آیا نا تو لوط علیہ السلام کی بیوی بھی اس عذاب میں گرفتار ہو گئی۔ وہی بچا سکتے تھے کہ نہیں بچا سکتے تھے، ان کی گھر والی تھی، اور قیامت میں اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہے تھے یہ ہماری گھر والی، اسے مچھریہ بخیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ تو لوط علیہ السلام کی بیوی بھی بیچ میں آ گئی۔ آپ نسبتیں قائم کر لیجئے، بعض لوگ کہتے ہیں یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اللہ پاک فرماتے ہیں جس چیز کو میں نے ختم کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، آج وہی چیز ہم دوبارہ ایجاد کرنا چاہتے ہیں۔
وہی شرک، وہی بدعت، وہی کفر کی لات. جب تک عقیدہ صحیح نہیں بنتا، اعمال کی جڑیں مضبوط نہیں ہوتی. قرآن کریم کا فیصلہ ہے ایک دن میں 100 دیگیں پکا، ایک دن میں 1000 آدمیوں کو کپڑے پہنا، ایک دن میں 100 آدمیوں کو پانی پینے کے لیے کنویں بنا، ایک دن میں 1 کروڑ روپیہ خرچ کر اگر عقیدہ صحیح نہیں اللہ کے بارے میں، تمام کا تمام پانی کی طرف بہہ جایا کرتا ہے. بے شک اس لیے کہا جاتا ہے پہلے عقیدہ صحیح کریں پھر بات بنے گی. اگر خرچ کرنے سے سب کچھ بنتا تو ہندوؤں اور بنیوں کے مقابلے میں ہم خیرات نہیں کر سکتے. ہندوستان کا ایک ایک بنیا، ایک ایک ہندو 20-20 لاکھ 10 لاکھ روپیہ صرف پانی پلانے پہ خرچ کرتا ہے. اور میری بات پہ یقین نہیں، آپ ٹرینوں میں سفر کیجئے، اس علاقے کے اندر جائیے اور جا کر کے دیکھیے بنیوں کر کے، ہندوؤں کر کے برف کا پانی بوتل میں بھر کر کے پورا پلا رہے ہیں. پلانے والے ہندو ہیں، پینے والے امتی اور مسلمان ہیں، لیکن ان کی خیرات کا بدلہ اللہ دنیا میں دیتا ہے، آخرت میں کوئی حصہ نہیں. کیوں؟ کلمے والی جڑ مضبوط نہیں ہے. اور بعض لوگوں نے یہ عقیدہ بنا رکھا ہے اجی 10 کلو چاول پکاؤ اور پورے گاؤں والوں کو کھلاؤ، انشاءاللہ ایک ایک چاول جو ہے نا ایک ایک گنا لے کر کے بھاگ جائے گا. یہ ہم نے عقیدہ بنا رکھا ہے. اگر خرچ کرنے سے کچھ بنتا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے چمڑے نہ اتھیڑے جاتے، آگ میں جل گئے صحابہ کرام. ارے جنت اتنی سستی ہوتی، جا بلال سے پوچھ جس کا چمڑا اتھیڑ دیا گیا. احمد بن حنبل نے اس اللہ کے قرآن کے لیے 2 برس تک کوڑے کھائے. ہم جا کر کے پوچھے ان سے جنت کی کیا قیمت ہے. ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے نکلا، جا پوچھ کے جنت کی کیا قیمت ہے. علامہ ابن تیمیہ کو کوڑے لگے، سعید ابن مسیب کو ذبح کر دیا گیا. ہر تحریک میں اللہ والے نے قربانی دے کر جنت کو حاصل کیا. کلمہ پڑھ کر مطمئن ہو کر کے بیٹھ گئے جنت ہمارے باپ کی جاگیر، ہم جنت میں جائیں گے نا. جنت اتنی ہر چیز مانگی ہو گئی، دنیا میں جنت سستی ہو گئی. کہاں سے ہم نے سیکھا یہ جاہلانہ رسم اور یہ جاہلوں کی باتیں کیسے ہمارے دلوں کے اندر آ گئی. آقا تو سفارش ضرور کروائیں گے، لیکن کم سے کم جو ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور کلمہ پڑھنے کے بعد جو ہمارے اوپر شریعت کا قانون لاگو ہوتا ہے، کم سے کم ہم اس پر تو پیروی کریں، ہم اس کی تو اتباع کریں، نبی کی سنت پر چلیں گے. اللہ ہماری دین بھی بنوائے گا، ہماری آخرت بھی بنائے گا، اور ہماری برکت سے نہ جانے کتنے لوگوں کو صحیح راستے پر آنے کی ہدایت ملے گی. سبحان اللہ. لیکن ہم نے تو صرف کلمہ پڑھ لیا، نہ ہمارا جان لگا، نہ مال لگا، نہ وقت لگا، ہم نے کسی چیز کی قربانی نہیں دی. آج حکومت بدل گئی، تھوڑی سی پریشانی آ گئی، ہم گھبرا گئے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھ کر کے آزاد رہیں. کبھی دیکھا ہے آپ نے کلمہ پڑھ کر کے آج تک کوئی آزاد رہا ہے؟ مصیبتیں آتی ہیں، حالات آتے ہیں. ارے نبی کے زمانے میں صحابہ کرام کو جو مصیبت آئی وہ ہمارے اوپر تو نہیں آ رہی ہے. 2.5 برس تک شیخ ابی طالب میں جو قید کیا گیا تھا حضور کو، حضور کے ماننے والوں کو، وہ مصیبت ہم پر تو نہیں آئی. درختوں کے پتے چبا کر کے ختم کر دیے، درختوں کے چھالے کھا کر کے ختم کر دیے، لیکن ایک دن بھی شکایت نہیں کیا. وہ صحابہ کرام جنہوں نے بھوک کی شدت کو برداشت کیا، پیاس کی شدت کو برداشت کر کے آقا کی سنت کو زندہ کیا، اور ہمیشہ نبی کے ساتھ آگے سے دائیں سے اوپر سے نیچے تھے، ہر وقت نبی کی حفاظت مشغول رہے. آج وہ مصیبت ہم پر نہیں آئی، تھوڑی سی پریشانی ہو گئی اور ہم نے یہ کہہ دیا کہ آج ہمارے اوپر پریشانی آ رہی ہے. حالات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، لیکن اگر ہم اسی میں جم گئے اور اسی پر ہم نے صبر کر لیا تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہماری ایمانی مضبوطی پیدا کرے گا. جب ہمارے من میں مضبوطی پیدا ہوگی تو جنت میں جانا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. ایک واقعہ سناتا ہوں آپ حضرات کو. حضور کے زمانے میں جو لوگ مسلمان ہوتے تھے ان کی عزت کے ساتھ لوگ کیسے کھلواڑ کرتے تھے اور کس طریقے سے ان کو مارا اور پیٹا جاتا تھا. اندازہ لگاؤ مسلمانوں، مکہ سارے کا سارا کافروں کا ہے، اقتدار ان کا، حکومت ان کی، دولت ان کی. 2 محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، پکڑ کر کے لائے، میدان میں کھڑا کر دیا. عتبہ موجود ہے، شیبہ موجود ہے، ولید ابن مغیرہ موجود ہے، عمر ابن ہشام موجود ہے. مکے کے جتنے بڑے بڑے کافر ہیں سارے کے سارے موجود ہیں. سامنے ابو سفیان آئے جو اس وقت تک ابھی ایمان نہیں لائے تھے، اور آ کر کے کہنے لگے. شاعر کہتا ہے ابو سفیان بولے او گنہگارو مسلمانوں،
انکار کر دو، ایمان کا انکار کر دو تو کہتا ہے رہائی دیں گے تم کو نوک اور خوشحال کر دیں گے، تمہیں دیں گے اتنا کہ مالو مال کر دیں گے۔ کہتا ہے ہم تمہیں بہت بڑا مال دیں گے، ہم تمہیں اپنی بیٹیاں دے دیں گے، دولت دے دیں گے، بہت بڑا آدمی بنا دیں گے، لیکن شرط لگا رہا ہے، اس شرط کے ساتھ تم محمد عربی کا دامن چھوڑ کے ہم میں شامل ہو جاؤ۔ آج کل کا اگر زمانہ ہوتا، آج کل کا اگر دور ہوتا، جیسے ہماری زندگی گزر رہی ہے، تو آج کل تو لوگ ہمارے ایمان کی قیمت لگا رہے ہیں، ہمارے ایمان کی بولی لگائی جا رہی ہے، ہم تو وہاں تک گر چکے ہیں اگر کسی نے ہمیں ایک کپ چائے پلا دیا، ایک کپ چائے تو دور کی بات ہے، بس اتنا سا کہہ دیا میں تیرا کام کر دوں گا، بس جھوٹی گواہی ہمارے ساتھ مقدمے میں دے دینا، آج کا مسلمان فوراً تیار ہو جا رہا ہے، گویا کہ ہم نے